السلام علیکم، میرا نام ہے محسن یاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن الباشا۔ میں اپنے چینل پہ دین اور اسلام کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جزاک اللہ۔ غزوہ بنی مطلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ ام المومنین عائشہ بنت ابی بکر بھی تھی، جو ایک ہودج میں سفر کرتی تھی، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے۔ حضرت عائشہ لشکر سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ جب واپس ہوئی تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ وہ دوبارہ اس کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئی اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا کہ آپ اندر تشریف فرما ہیں، کیونکہ آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہودج لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائیں اور اکیلا سفر کرنا بھی مشکل تھا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئی کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہیں پائیں گے تو میری تلاش کے لیے ضرور آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئی۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گروہ سامان اٹھاتے چلے۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا، چونکہ آپ آئے تھے پردہ سے پہلے ام المومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ جاگ گئی تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئی، اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کے لیے ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف اس فطرہ اور تہمت کا چرچا ہونے لگا، اور بعض مسلمان مثلاً حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت حجش نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شرانگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے ایک چنگاری پھینکی کہ اگر اسلام کے اپنے پیروکار کا کایا پلٹ نہ کر چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار آپس میں لڑ پڑتے، کیونکہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا یعنی صفوان بن معطل، اس کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف براعت کا اعلان کرنے کے بجائے وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے، اور اس درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو خدا مالک قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس ممبود برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین پاک میں نجاست لگی تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر دی کہ آپ نالین اقدس اتار دیں۔ اس لیے بی بی عائشہ معاذ اللہ اگر ایسی
ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وہی نازل فرما دیتا کہ آپ ان کو زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی سچ بتا، اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا کہ اگر حضرت عائشہ کی جگہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر حضرت عائشہ تو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان جو بدلے جہاں تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایسی خیانت کر سکتے ہیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ کی لونڈی تھی اس سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے بی عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ کم سن ہے، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کے سو جاتی ہے اور بکری آ کر کھا جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام المومنین زینب بنت حجش سے دریافت فرمایا جو حسن و جمال میں حضرت عائشہ کی مثل تھی، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو حضرت بی عائشہ کو اچھی ہی جانتی ہوں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا کہ اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور ان لوگوں منافقوں نے اس پر بہتان اور ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ مدینے پہنچتے ہی سخت بیمار ہو گئی، پردہ نشین تو تھی ہی، صاحب فراش ہو گئی۔ انہیں اس تہمت کی خبر بھی بالکل بھی نہ ہوئی۔ جب آپ کو مرض سے کوئی صحت ہوئی تو ایک رات میں مستہ صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے گئی، تشریف لے گئی تو ان کی زبانی آپ نے دل خراش اور روح فرساں خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور شدت رنج و غم سے نڈھال ہو گئی۔ چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہو گیا اور دن رات بلک بلک کر روتی رہی۔ آخر جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنے والدین کے گھر چلے گئی اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا۔ ماں نے تسلی دی مگر یہ برابر روتی رہی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک تشریف لائے اور فرمایا کہ عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی خبریں اڑائی گئی ہیں، اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات بذریعہ وہی اعلان فرما دے گا، ورنہ توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ گفتگو سن کر حضرت عائشہ کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد ابوبکر سے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیجیے، تو انہوں نے کہا، فرمایا خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور یہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے، کچھ لوگ اس کو سچ سمجھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اگر کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کے اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہذا میں وہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ انہوں نے کروڑ بدل کر منہ پھیر لیا اور کہا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت میں بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات کو ظاہر فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر موجود تھے اور ابھی تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ نزول وحی کے وقت بے چینی ہونے لگی۔ آپ کو شدید سردی کے موسم میں بھی آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وحی اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دی اور فرمایا کہ اے عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ اور پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر
20 पर ख़त्म होती है। इन आयात के नज़ूल के बाद मुनाफ़िकों का मुँह काला हो गया और उम्मुल मोमिनीन आयशा की पाकदामनी का आफ़ताब पूरी आबोताब के साथ इसी तरह चमक उठा कि क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के दिलों की दुनिया में नूर ईमान से उजाला हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक खुतबा इरशाद फरमाया और उसके बाद सूरह नूर की आयतें तिलावत फरमाकर मजमा आम सुना दी और तोहमत लगाने वालों में से हसान बिन साबित, मस्ता बिन असासा, हमना बिन हजश और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन अबी इन चारों को हत्या कज़फ की सज़ा में 80 दुरे यानी कोड़े मारे गए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा तो एक बच्चे ने उनकी पाकदामनी की शहादत दी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो उनकी पाकदामनी का ऐलान उनके बेटे से करवाया गया। जब हज़रत आयशा सदीक़ा पर तोहमत लगी तो अल्लाह ताला ने ख़ुद 10 आयतें नाज़िल फरमाकर आपकी पाकदामनी साबित की। अब इन आयात की तिलावत रहती दुनिया तक होती रहेगी। शारा बुखारी इलामा करमानी ने फरमाया है कि हज़रत बीबी आयशा की बरात और पाकदामनी कतई यकीनी है जो कुरान से साबित है। अगर कोई इसमें शक करे तो वो काफिर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को हज़रत मस्ता बिन असासा पर बड़ा गुस्सा आया। ये आपके खालाजाद भाई थे और बचपन में उनके वालिद इंतकाल फरमा गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उनकी परवरिश की। उनकी मुफलिसी की वजह से उनकी माली इमदाद करते रहते थे। उसके बावजूद हज़रत मस्ता बिन असासा ने भी इस तोहमत तराशी और इसका चर्चा करने में कुछ हिस्सा लिया था। इस वजह से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुँह भर कसम खाई कि अब मैं मस्ता बिन असासा की कभी माली इमदाद नहीं करूँगा। इस मौके पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई कि मफ़हूम बयान कर रहा हूँ और कसम न खाएं वो जो तुम फजीलत वाले गुंजाइश वाले हैं कराबत वालों और मस्कीनों के अल्लाह ताला की राह में हिजरत करने वालों को देने की और चाहिए कि माफ़ करें और दरगुजर करें। क्या तुम इसे पसंद नहीं करते कि अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश करे और अल्लाह बड़ा मेहरबान और बख्शने वाला है। अल-नूर। इस आयत को सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ ने अपनी कसम तोड़ डाली और फिर मस्ता बिन असासा का खर्चा बदस्तूर साबिक़ अता फरमाने लगे। इमामिया का ये नज़रिया है कि तमाम अंबिया की बीवियाँ पाकदामन होती हैं। कभी उनका दामन इस गुनाह की आलूदगी से दागदार नहीं हो सकता। वो काफिर हो सकती हैं जैसे नूह अलैहिस्सलाम और लूत की बीवियाँ थीं क्योंकि कुफर लोगों को कभी नबी से नफ़रत नहीं कर सकता मगर उनका दामन इफ़त इस माशरती की ऐब से अबदार नहीं हो सकता क्योंकि ये बात शान नबूवत के मुनाफी है कि इन लोगों के घर कोई फ़ाहिश औरत हो और वो उसे बर्दाश्त करें क्योंकि ये लोगों को नबी से मुतनफ़र करती हैं। अगर शियान अली को इस उम्मुल मोमिनीन से कोई असूली इख्तलाफ है तो बोझ अली और उनसे जंग करने और बेकसूर मुसलमानों को कराने की वजह है, वरना कोई शिया मुसलमान किसी हालत में भी चाह जाएगा। इस कुरानी बरात के बाद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के बारे में इस किस्म की घटिया इल्ज़ाम व इत्तहाम की सच्चाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बाज़ लोग बयान करते हैं कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले में अली से मशवरा किया था कि उन्हें क्या करना चाहिए तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन को तलाक देने का मशवरा दिया था। माअज़ल्लाह ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ये रवायात बेवजह नाकाबिल एतमाद है। अव्वलन इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद सबसे अफज़ल वाला है उन्हें किसी से मशवरे की क्या ज़रूरत थी। सानियन इन्हें किसी मुनाफिक की अफवाह उड़ाने से अपनी ज़ौजा के बारे में शक करने का जवाज़ क्या था। नंबर 3, अब क्या उनको यकीन नहीं था कि खुदा इल्म व हकीम ने कोई ख्वाहिश औरत उनके हवाब अक़द में नहीं दे सकता। नंबर 4, अगर बफ़र्ज़ महल शक था तो क्या खुदा उसे रास्त रब्ता कायम करके उसका अज़ाला नहीं कर सकते थे। हाँ, अलबत्ता इसके बरक्स बरादरान इस्लाम के मज़र जनाब इस्माइल हकी ने अपनी तफ़सीर वल बयान में ये रवायत लिखी है कि जब हज़रत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिला में अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मशवरा किया था तो आपने कहा था कि आपका जूता नजासत से पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा किस तरह इस नजासत से आलूदा हो सकती हैं। इस बात का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करें। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। सलाम।